السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر 5 دیے گئے کلمات دہراتا ہے؟ یقولون تفعلون فاغفر لنا الصواعق یجعلون۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من فراغ حذر الموت۔ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ الذین فراغ مع اللہ الہا آخر فسوف يعلمون۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ الذین فراغ ربنا اننا آمنا فراغ ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا فراغ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ قبلكم السماوات الصيام قياما الذين۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ فراغ وقعودا وعلى جنوبهم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ فراغ وَالْأَرْضِ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن فراغ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم فراغ کما کتب علی فراغ من قبلکم لعلکم تتقون۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو بھی ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ موتى التين الطير أكمه أبرص۔ جزاک اللہ۔ الغيث الأرز الأرحام تموت۔ جزاک اللہ۔ السفینہ دم دماغ النہار لائل۔ جزاک اللہ۔ رعد النور ظلمات۔ جزاک اللہ۔ برق صيب أصابع آذان۔ جزاک اللہ۔ تو اب آئیے ان نئے کلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہے بچے کے لیے ہے الطفل اور جمع ہے اطفال۔ طفل اطفال طفل اطفال۔ آدمی کے لیے ہے رجل رجل اور جمع کیا ہے رجال۔
रजुल रिजाल, रजुल रिजाल। बहन को हम उख्त कहते हैं और इसकी जमा जो है वो है अखवात, उख्त अखवात, उख्त अखवात। भाई को हम अख कहते हैं और इसकी जमा है इखवान, अख इखवान, अख इखवान। أخ إخوان أخت أخوات رجل رجال طفل أطفال जज़ाकल्लाह। أخ إخوان أخت أخوات رجل رجال طفل أطفال जज़ाकल्लाह। أخ إخوان أخت أخوات رجل رجال طفل أطفال जज़ाकल्लाह। أخ إخوان أخت أخوات رجل رجال طفل أطفال जज़ाकल्लाह। أخ إخوان أخت أخوات رجل رجال طفل أطفال जज़ाकल्लाह। أخ إخوان أخت أخوات رجل رجال طفل أطفال जज़ाकल्लाह। أخ إخوان أخت أخوات رجل رجال طفل أطفال जज़ाकल्लाह। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से अल फ़ेलुल मुज़ारिया में हम जमा मुअन्नस के बारे में जानेंगे। इसमें आज हम गायब और मुखातिब दोनों जमा मुअन्नस करेंगे, यानी जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का सिलसिला जारी है। आज हम इसमें थर्ड और सेकंड पर्सन में फेमिनाइन प्लूरल के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपने खुद ही ये अखज़ कर लिया होगा कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं किसमें, गायब जमा मुअन्नस में और मुखातब जमा मुअन्नस में। तो माजी की गर्दान को एक बार फिर से दोहराते हैं। फ़अला फ़अलत, फ़अला फ़अलता, फ़अलू फ़अलना, फ़अलता फ़अलति, फ़अलतु, फ़अलतुमा फ़अलतुमा, फ़अलतुम फ़अलतुन्ना, फ़अलना। यहाँ पर हमने देखा था, यानी यहाँ पर है वाउल जमाआ। और आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम देखेंगे कि जिस पैटर्न पर यहाँ पर आया है अन्नून अन्निस्वा, यहाँ पर भी आया है अन्नून अन्निस्वा। और बिल्कुल हम देखेंगे कि मुजारिया में भी इन्हीं प्लेसेस पर नून अन्निस्वा इस्तेमाल होगा। तो अल्लाह के करम से हमने देखा अल फ़ेलुल मुजारिया एक ऐसा टेंस होता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। ज्यादातर तो ये हाजिर को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कभी कभी ये मुस्तकबिल के लिए भी होता है। और इसके लिए हमने देखा सियाक और कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये खासतन हाजिर के लिए है या मुस्तकबिल के लिए है। चार डोमिनेंटली जो हम सवाबिक यूज कर रहे हैं वो हैं या, ता, आ और ना। और अल्लाह के करम से हमने देखा आ और ना की एक ही यूसेज है, जबकि या और ता की 1:2 रेशियो में यूसेज है, यानी या 4 बार और ता 8 बार इस्तेमाल होता है। और फिर अल्लाह के करम से हमने कुछ लवाहिद की तरफ भी रुख किया, जिसमें कल हमने देखा था अनून एराब, यानी नून एराबी, जो कि दरअसल किसके साथ आया है, वाउल जमाआ के साथ। तो आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम देखेंगे अनून अन्निस्वा का इस्तेमाल, यानी ये भी एंड पर लगेगा और ये क्या करेगा, ये जमा मुअन्नस को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें याद रखना है कि ये बड़ा खास नून है, क्योंकि ये किसी की नहीं मानता, ये जाता नहीं है। यानी जब हालत जज़म या हालत नस्बी जो फ़ेल की होती है, जिसमें कल हमने कहा था कि ये नून एराबी भाग गया था जब हमने फ़ेल को मजजूम या मंसूब देखा था। मजीद ये बात भी याद रखनी चाहिए कि फ़ेल जो होता है वो काम और ज़माने का कॉम्बिनेशन होता है। जिस जुमले की शुरुआत फ़ेल से होती है उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं फ़ेल मुज़ारिया की इस गर्दान को। तो यहाँ से हमने शुरू किया यफ़अलु तफ़अलु, फिर हम आए थे यहाँ पर तफ़अलु तफ़अलीना, फिर हमने रुख किया इसका यफ़अलूना तफ़अलूना। और आज अल्लाह के करम से हम क्या करेंगे, तफ़अलना यफ़अलना, तफ़अलना यफ़अलना, ना ना। बिल्कुल इसमें जो ज़माइर हमने देखी थी अंतुन्ना और हुन्ना, अंतुन्ना और हुन्ना। और ये भी हमने बहुत पहले किया है अफ़अलु नफ़अलु। यानी अब बस हमें क्या करने हैं, अब हमें यानी आज की क्लास के बाद बस हमारा फोकस किन पर होगा, ड्यूअल्स पर होगा, जिनमें हमें क्या सफिक्स मिलता है, आनी, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी। तो एक बार इसे फिर से देख लीजिए, ये था यफ़अलु तफ़अलु, ये क्या है तफ़अलु तफ़अलीना, अफ़अलु नफ़अलु। ये तो अनोखे हैं। मजीद आप यहाँ पर नोट कर लीजिए अफ़अलु नफ़अलु और ये दो तफ़अलु तफ़अलु और यफ़अलु, इनमें क्या है, इनमें बस प्रीफिक्स लगा है। बाकी जो यहाँ पर है इनमें कुछ ना कुछ एंड पे लगा है। जैसे इसी को देख लीजिए, ये तो बड़ा खास है, इस या की तो हमने
کافی سگنیفیکنس بیان کی، اور ہم نے یہ بات کی کہ جب ہم فعل امر پڑھیں گے یہ یا نکھر کر آئے گا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا المخاطبہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک نون بھی لگتا ہے جسے ہم نون المخاطبہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی سفکسنگ ہوئی ہے، یعنی پریفکس تو ہے ہی، سفکس بھی ہے، اور ایک ہی ٹائپ کا سفکس ہے، کون سا؟ آنے آنے آنے، اور اللہ کے کرم سے ہم اس کی طرف کل آئیں گے۔ کل ہم نے جانا یہ والا یفعلون تفعلون، اس میں ہم نے دیکھا یہ واو دراصل کمال والا ہے، اسے ہم نے واو الجماعہ کہا، اور یہ نون کیا ہے؟ اسے ہم نون الاعراب کہتے ہیں۔ اور آج تھوڑا سا ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ نون الاعراب ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مضارعہ اپنی مرفوع سٹیٹ پہ ہے، یعنی نصبی اور جو جزمی سٹیٹ ہوگی وہاں پر یہ نون جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ اور آج اللہ کے کرم سے ہم ان دو سیگوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ بالکل پیرلل جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یفعلن تفعلن، یہ دونوں مونس کے لیے ہے، یفعلن غائب کے لیے ہے اور تفعلن کس کے لیے ہے؟ مخاطب مونس کے لیے، یعنی یفعلن بھی جمع مونس ہے اور تفعلن بھی جمع مونس ہے۔ ایک بار ان 6 ابواب کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم ماضی سے مضارعہ کی طرف جاتے ہیں تو جو سینٹرل کلمہ ہوتا ہے اس کی حرکت کیا ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے راستے چنے گئے ہیں جن کو ہم ابواب کہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے، جیسے فتح یفتح زبر سے زبر، حسبہ یحسب زیر سے زیر، کرما یکرم پیش سے پیش، لیکن کچھ ایسے ہیں جو چینج کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ضربہ یضرب زبر سے زیر، نصر ینصر زبر سے پیش، سمع یسمع زیر سے زبر، اور پیش والا کوئی چینج ایکسپٹ نہیں کرتا۔ مزید ہم نے بات کی کہ زبر 2 چینجز کے ساتھ آتا ہے اور زیر ایک ہی چینج کے ساتھ آتا ہے۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کریں گے، ہم 2 پریفکسز یا اور تا کو استعمال کریں گے اور ایک کامن اینڈنگ ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی نون النسوہ کی۔ اور اس کے لیے ہمیں یاد رکھنا ہے یہ بڑا سٹرونگ نون ہے، یہ حذف نہیں ہوتا۔ کس میں حذف نہیں ہوتا ہے؟ نہ جزمی پوزیشن میں اور نہ نسبی پوزیشن میں، یعنی آپ اسے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اگر فعل امر بھی آتا ہے، فعل امر جہاں پر کہ اینڈ والے نون گر جاتے ہیں، لیکن نون نسوہ چینج نہیں ہوتا۔ تو ایک بار ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے جو جو پروٹوٹائپ سلیکٹ کیا ہے مضارعہ کو بنانے کا، اس میں کیا ہے؟ علامت مضارعہ، پھر ساکن حرف، پھر علامت کس کی؟ عین کلمے کی 6 ابواب کے لحاظ سے، اور آخر پر اعرابی حالت کیا ہے؟ فعل کی۔ تو دیکھ لیجئے ہم جب اس میں یا داخل کریں گے تو یہ بنے گا یفعلن، اور اگر تا داخل کریں گے یہ بنے گا تفعلن۔ چاہے ہم یفعلن کہیں یا تفعلن کہیں، ان میں کامن تھیم کیا ہے؟ یہ جمع مونس کے لیے بولا جائے گا، یعنی جب 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، وہ چاہے سامنے ہیں یا دور ہیں، یعنی چاہے وہ سامنے یعنی مخاطب ہیں یا چاہے وہ دور ہیں غائب ہیں، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے جب ہم یا کا پریفکس اس میں لگائیں گے تو اس سے غائب یعنی دور کی طرف اشارہ کر کے ہم کہیں گے یفعلن، وہ کرتی ہیں یا وہ کریں گی، یعنی دے ڈو اور دے ول ڈو۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ یہ فیمینائن کی بات ہو رہی ہے، 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم نے اس میں تا داخل کیا یعنی ہم نے بنایا تفعلن، تفعلن سے اس کا مطلب ہو گیا سامنے کی طرف بات ہو رہی ہے، سامنے میرے 2 سے زیادہ بہنیں ہیں جن کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یوں کر رہی ہیں، آپ یوں کریں گی، یعنی تفعلن کا مطلب آپ کرتی ہیں یا آپ کریں گی، یعنی یو ڈو اور یو ول ڈو۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا بالکل اسی پیٹرن میں یفعلن تفعلن، لیکن ہم نے کہا یہ نون بڑا اسٹرکٹ ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، یہ کسی کی نہیں مانتا۔ یہاں پر مزید آپ نے اور ایک چیز نوٹ کر لی ہوگی کہ یہ جو نون النسوہ ہے، اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے جو کہ دائماً کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، یعنی رفعی سٹیٹ میں، لیکن یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ نون النسوہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، یعنی جیسے ہم کہیں گے یفعلو، تو یہ یعنی یفعلو اور تفعلو، یہ جو لؤلؤ ہے یہ لؤ اب کس سے بدل جاتا ہے؟ ساکن سے بدل جاتا ہے، یعنی یہ پھر بنتا ہے یفعلن تفعلن۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پلیس پر جمع مونس کے لیے جب ہم فعل بناتے ہیں، جب ہم نون النسوہ داخل کرتے ہیں تو ایک انٹرنل چینج بھی آ جاتی ہے، جو اعراب ہے، اعراب کا جو لاسٹ کلمہ ہوتا ہے، جو پیش ہوتا تھا، جو زبر ہوتا تھا اور جو ساکن ہوتا تھا، اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ ہمیشہ کے لیے ساکن ہو گیا، یعنی یفعلو سے یفعلن،
تفعلو سے تفعلنا. آئیے دیکھتے ہیں جب ہم ان کو 6 ابواب کے ساتھ داخل کر کے دیکھیں گے تو فعل کیسا دکھے گا. تو یہ بنے گا یفتحنا تفتحنا، یضربنا تضربنا، ینصرنا تنصرنا، یسمعنا تسمعنا، یحسبنا تحسبنا، یکرمنا تکرمنا. اب آئیے ایک بار ہم مشاہدہ کرتے ہیں یہ جو مضارعہ کی گردان ہے، جو ہم کہہ آ رہے ہیں کہ مضارعہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے. تو ایک بار دیکھ لیجئے یہاں پر ہم نے جو ڈیفالٹ گردان جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا یفعلو تفعلو افعلو نفعلو. اب دیکھیں منصوبی پوزیشن میں یہ پیش کے بدلے زبر ہوگا، یفعلا تفعلا افعلا نفعلا. اور مجزومی سٹیٹ میں یہ کیا ہوگا؟ یفعل تفعل افعل نفعل. اب دیکھیے جو ڈیول اور یہ جو خاص ایک سیگا ہے، اس کے نون جو ہے یہ گر جاتے ہیں، یعنی یفعلانی تفعلانی یہ بنتا ہے فقط یفعلا تفعلا، چاہے منصوب ہو یا مجزوم ہو. اور یہ جو ہے یفعلون تفعلون، اس کے نون بھی گر جاتے ہیں، یہ بنتا ہے یفعلو اور تفعلو. اور یہ جو نون مخاطبہ ہے یہ بھی گر جاتا ہے، یہ بنتا ہے تفعلین سے تفعلی. اس کے بعد دیکھیے آج جس کے لیے دراصل یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ان ایڈوانس لائی گئی ہے کہ دیکھیں یہاں کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ تو چینج ہو گیا. جیسے یہاں دیکھیے یہ تو یفعلو سے یفعلا پھر یفعل ہو گیا. اسی طرح یہاں دیکھیں آنے کا نون ہی گر گیا، تفعلینا کا نون ہی گر گیا. لیکن ان دو سیگوں کو دیکھیے جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں. یعنی مرفوع سٹیٹ پر بھی یفعلنا، منصوب سٹیٹ پر بھی یفعلنا، اور مجزوم سٹیٹ پر بھی یفعلنا. یعنی یہ جو یفعلنا اور تفعلنا ہے یہ چینج نہیں ہوتے، باقی کچھ نہ کچھ تو چینج ہو جاتے ہیں. اس سلائیڈ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس چیز کا مشاہدہ کروایا جائے کہ واقعی یہ نون تو بڑا سٹرونگ ہے، جسے ہم نے کیا کہا؟ النون النسوہ. اب آئیے آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں. تو ہم ماضی اور مضارعہ کو استعمال کریں گے غائب، مؤنث اور مخاطب کے سیگوں کے لیے. هن كتبن، هن يكتبن، أنتن كتبتن، أنتن تكتبن، هن من شاء قرأنا، هن يقرأن، أنتن قرأتن، أنتن تقرأن، هن دخلنا، هن يدخلن، أنتن دخلتن، أنتن تدخلن، هن جلسنا، هن يجلسن، أنتن جلستن، أنتن تجلسن، هن قمنا، هن يقمن، أنتن قمتن، أنتن تقمن. جزاکم اللہ خیر. هن يكتبن، أنتن تكتبن، هن يقرأن، أنتن تقرأن، هن يدخلن، أنتن تدخلن، هن يجلسن، أنتن تجلسن، هن يقمن، أنتن تقومن. جزاکم اللہ خیر. هو يقرأ، هي تقرأ، أنت تقرأ، أنت تقرأين، هم يقرؤون، هن يقرأن، أنتم تقرؤون، أنتن تقرأن، أنا أقرأ، نحن نقرأ. جزاکم اللہ خیر. هو يدخل، هي تدخل، هم يدخلون، هن يدخلن، أنت تدخل، أنت تدخلين، أنتم تدخلون، أنتن تدخلن، أنا أدخل، نحن ندخل. جزاکم اللہ خیر. ويكتب، هي تكتب، هم يكتبون، هن يكتبن، أنت تكتب، أنت تكتبين، أنتم تكتبون، أنتن تكتبن، أنا أكتب، نحن نكتب. جزاکم اللہ خیر. هو يجلس، هي تجلس، هم يجلسون، هن يجلسن، أنت تجلس، أنت تجلسين، أنتم تجلسون، أنتن تجلسن، أنا أجلس، نحن نجلس. جزاکم اللہ خیر. هو يقوم، هي تقوم، هم يقومون، هن يقومن،
أنت تقوم أنت تقومين أنتم تقومون أنتن تقومنا أنا أقوم نحن نقوم. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم سے جمع مؤنث کو ہم دیکھیں گے، یعنی مضارعہ میں، وہ بھی غائب اور مخاطب کے لیے. تو ہم نے دیکھا یفعلنا اور تفعلنا. یفعلنا غائب کے لیے اور تفعلنا مخاطب کے لیے. تو فی الحال یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سورۃ النور کی آیت 31 میں کیا ہے. یہ آیت کافی لمبی ہے تو اس کو سلائڈز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ چیزوں کو ہم وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کریں. و اور کل کہہ دیجئے للمؤمنات مومن عورتوں سے، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، یغضضن وہ نیچی رکھیں، وہ نیچی رکھیں. تو یہاں پر پہلی ہی بات ہے کہ یہ جو یہاں پر جو بھی مضارعہ ہم نے یعنی غائب مؤنث کا چوز کیا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یغضضن، یحفظن، یبدین اور یضربن. یہ سب امر کے وزن پر ہے. آپ کو یہ ترجمے سے بھی احساس ہو جائے گا. تو یہاں پر ہے کل آپ کہہ دیجئے للمؤمنات مومن عورتوں سے، یغضضن وہ نیچی رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہیں، ویحفظن اور وہ حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرم گاہوں کی، ولا یبدین یبدین ظاہر کریں، دکھائیں، لا یبدین نہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، اپنی زینت کی اظہار نہ کرتی پھریں، الا مگر ما ظہر منہا جو کچھ کی اظہار ہو جائے، یعنی جو ظاہر ہو جائے، منہا سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو. وَلْيَضْرِبْنَ اور وہ ڈالی رکھیں، یعنی وہ عورتیں ڈالی رکھیں. یہ ہے خمرہن، خمر شراب کو کہتے ہیں، یہ ہے خمر. خمر یعنی اوڑھنیاں یا چادریں. ڈالی رکھیں چادریں یا اوڑھنیاں، علی جیوبہن اپنے سینوں پر یا اپنے گریبانوں پر. اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے ولا یبدین اور یبدین وہ دکھاتی پھریں، لا یبدین نہ دکھاتی پھریں یعنی نہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، الا تو یہاں پر کچھ استثناءات ہیں کہ وہ کس کے سامنے اپنی زینت کو اظہار کر سکتی ہے. سب سے پہلے ہے بعولتہن اپنے شوہروں، او یا آبائہن اپنے والد کے، او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہر کے باپوں، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں، او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں، او یا بنی اخوانہن بھائی کے بیٹوں، او بنی اخواتہن یا بہنوں کے بیٹوں، او نسائہن یا عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن یا جو بھی ان کے ملکیت میں ہو، او التابعین یا تابع یعنی غلام، او التابعین لیکن کون سے غلام؟ غیر اولی الاربۃ جو کہ خواہش سے دور ہوں، یعنی نفسانی خواہش سے جو دور ہوں، من الرجال مردوں میں سے، او طفل یا بچے، الذین لم یظہروا لیکن کون سے بچے؟ جن کو ابھی اس کی سمجھ نہ ہو، لم یظہروا جن پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے کیا، علی عورات النساء یعنی عورت کی پوشیدہ چیزیں، یعنی جو ان چیزوں سے ابھی باخبر ہے. مزید اسی آیت کو آگے دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے صرف دیکھا یبدین ظاہر کریں، لا یبدین نہ ظاہر کریں، یعنی وہ عورتیں نہ ظاہر کریں زینتہن. اب اسی کے آخری حصے میں دیکھیں ولا یضربن اور نہ ماریں، نہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں، لا یضربن یعنی آوازیں نہ نکالیں، لیعلم کی جان جائے، ما یخفین ما جو یخفین وہ چھپاتی ہے، من زینتہن اور اپنے پیروں کو نہ ماریں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا رجل، یہ ہے ارجل، ارجل یعنی پیر، اور اپنے پیروں کو نہ مارا کریں کہ جان لے
جو کچھ وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. اور پھر حکم ہوا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں جو مخاطب ہے، یعنی مخاطب میں جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیا آتا ہے تفعلن. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ الاحزاب کی آیت 31 میں پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں یکنت، جو یکنت اطاعت کرے من کنہ تم میں سے اللہ کی ورسول ہی اور اس کے رسول کی، یعنی جو اطاعت کرے تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتعمل اور عمل کرے صالحن نیک، یعنی وہ عمل صالح کرے، نؤتہا ہم دیں گے، ہا نؤتہا ہم دیں گے، ہا اجرہا اس کا اجر، مرتین دوہرا، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار رکھا ہے لہا اس کے لیے رزقاً کریما، عزت کا رزق. تو اس کے بعد اس آیت کو آپ دیکھیں، یا نساء النبی، نبی کی بیویوں سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لستن کہ نہیں ہو تم کأحد من نساء کسی بھی عورت کی طرح، تم اور عورتوں کی مانند نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگاری کرو، فلا تخضعن تو نہ ملامت کرو، نہ نرمی کرو، بالقول اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرو. کیوں بلا؟ فیطمع الذی کہ وہ طمع کرے، الذی فی قلبہ مرض کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اگر تم اختیار کرتی ہو تقوی تو دبی زبان میں بات نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کسی طمع خواہش میں مبتلا ہو جائے. اور اس کے بعد حکم کیا ہے؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو. اس آیت میں دیکھیے جو کہ اس کے بالکل آگے ہے، آگے حکم آیا ہے وَقَرْنَ اور قرار پکڑو فی بیوتکن اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تو یہ بھی مضارعہ ہے، مخاطب ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے فعل نہیں میں بھی پڑھیں گے. لا تبرجن نہ بناؤ سنگار کرتی پھرو، تبرج بناؤ سنگار کرنا، الجاہلیت الاولی پرانے جاہلیت کے طریقوں پر، بلکہ کیا کرو اقمنا الصلاۃ قائم کرو نماز، تم نماز قائم کرو، وآتینا الزکات اور زکات دیا کرو، وآتینا اللہ ورسولہ اور تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. انما در حقیقت یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیذہب کہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس گندگی، اہل البیت اے اہل البیت، ویطہرکم اور تمہیں پاک کر لے، تطہیرا اچھی طرح سے پاک کرنا. اب اسی کی کنٹینیوٹی میں کیا کہا؟ وذکرنا اور تم یاد رکھو، ما یتلا جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت، ان اللہ کان بے شک اللہ ہے ہی، لطیفاً خبیرہ باریک بین اور خبر رکھنے والا. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الفعل المضارعہ میں ہم نے جمع مؤنث کا رخ کیا، ہم نے غائب اور مخاطب جمع مؤنث سیکھا. ہم نے اس پیٹرن کو ریوائیو کیا کہ پہلے علامت مضارعہ ہوتی ہے، پھر ساکن حرف آتا ہے، پھر حسب فعل حرکت ملتی ہے، اور آخر پر آتا ہے اعراب. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج جس اینڈ کو، جس سفکس کو ہم نے اٹیچ کیا تھا، یعنی النون النسوہ، یہ تو اعراب کو بالکل چینج ہی کر دیتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا یہ نون النسوہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں سیم رہتا ہے. ہم نے اس فرق کو جانا کہ یفعلنا اور تفعلنا، یفعلنا وہ کرتی ہیں، تفعلنا آپ کرتی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ نون النسوہ ہے، باقی نون کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ ہے. یعنی جو ہم نے کمپیریزن شیٹ دیکھا تھا، جہاں پر ہم نے دیکھا مرفوع، مجزوم اور منصوب، ہم نے دیکھا نون النسوہ کوئی چینج ایکسپٹ نہیں کرتا، جبکہ باقی نون گر جاتے ہیں، یعنی چاہے وہ نون الاعراب ہو یا نون المخاطب ہو. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی.
اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.